حسین اور معاذ جو میرے ٹیم میٹ سے وہ اب میرے ساتھ بلاگنگ نہیں کریں گے. جو اناج ہے وہ تو بیسک ہے نا, آٹا تو بیسک ہے. جب آپ کا پڑوس ملک اس طرح کی باتیں سنے گا آپ کے وزیر اعظم کی, تو اس کو کیا امپیکٹ جائے گا. اس ملک کو بنانے کے لیے بہت سارے لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے تھے. پاکستان آرمی سے جو محبت ہے اور ہمارے دلوں میں جو یہ محبت کا سلسلہ 75 سالوں سے ہے, وہ کم نہیں ہو سکتا. ہیلو گائز, السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اور اندر ولاگ. تو کیسے آپ سب, امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو ویورز, آپ کو پتہ ہے سردیوں کے اندر جو دھوپ ہے وہ قسمت سے ہی دیکھنے کو ملتی ہے. تو آج تھوڑی سی دھوپ نکلی ہوئی تھی اور سن شائن تھا, تو پھر میں نے کہا کہ آ جاتے ہیں باہر پارک میں اور آ کر دھوپ سیکتے ہیں. اور میں اپنی 2 بھتیجیوں کے ساتھ اور بھتیجے کے ساتھ بھی آیا ہوں, ان کو بھی لے کر ساتھ. تو آ جائیں پھر یہاں پر بیٹھتے ہیں اور پھر گپ شپ کرتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کر یہاں پر. ویورز, اور آپ سنائیں کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں سارے. آپ کو میں نے اس دن بھی ویورز بتایا تھا کہ حسین اور معاذ جو میرے ٹیم میٹ سے وہ اب میرے ساتھ بلاگنگ نہیں کریں گے, اور ان کے کچھ ریزنز تھے جو انہوں نے مجھے بتائے تو نہیں ہیں, لیکن وہ میرے ساتھ اب نیکسٹ ولاگس جو ہیں ان میں نہیں آپ دیکھیں گے. پر انشاءاللہ میں اپنی جو میری سوشل میڈیا کی فیملی ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ رہوں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ فل انجوائے کروں گا. اور دوسری بات یہ کہ ویورز, میں کل پرسوں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا جس میں پاکستانی کچھ لوگ تھے اور وہ لمبی قطاریں لگا کر کھڑے ہوئے تھے. تو اس کی کیپشن جو تھی اوپر, اس میں وہ لکھا ہوا تھا کہ یہ لوگ جیب میں پیسے ہونے کے باوجود آٹے کے انتظار میں جو ہے, آٹا ملے ہمیں, اس کی وجہ سے لائن لگا کر کھڑے ہوئے. تو ویورز, ہم دیکھیں کہ کس طرح کے ملک میں ہم رہتے ہیں کہ جہاں پر آٹے کے لیے بھی عوام کو جو ہے وہ سڑکوں پر ذلیل ہونا پڑ رہا ہے اور خوار ہونا پڑ رہا ہے. اور اس ملک کا وزیر اعظم جو ہمارا پرائم منسٹر انفارچونیٹلی ہے, وہ اس کو جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آٹے کا بحران ہے, تو وہ ہمیں ایک جواب دیتا ہے جی کہ میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں, وفاق کا تعلق نہیں ہوتا, صوبائی حکومتوں کا تعلق ہوتا ہے اس سے. تو جب آپ کا تعلق ہی نہیں ہے بھائی, تو پھر آپ وزارت عظمیٰ کی جو کرسی ہے اس پر کیا کر رہے ہیں. آپ کا پھر گھر چلے جانا بنتا ہے نا, کیونکہ آپ کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. آپ جب آپ کی حکومتیں ہی نہیں ہے صوبوں میں, تو پھر آپ وفاق کی حکومت سنبھال بھی لیں گے تو آپ کیا کر لیں گے. اور وہ ایک ایسا وزیر اعظم ہے کہ وہ باہر سے آتا ہے, جنیوا سے ہو کر آتا ہے, 10 ارب کی وہ امداد لے کر آتا ہے, اور وہ آ کر آن میڈیا بیٹھ کے پاکستان کے نیشنل ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر جو ہے وہ عوام کو خوشخبریاں سناتا ہے کہ جی میں تو 10 ارب روپیہ لے آیا ہوں, خوشیاں مناؤ. اپنے فورن منسٹر بلاول بھٹو کو, وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور شہری رحمان, پتہ نہیں کون سے پی ڈی ایم میں جو لوگ ہیں اس کے ساتھ ملے ہوئے, ان سب کو وہ خوشخبریاں دیتا ہے. جب آپ کا پڑوس ملک اس طرح کی باتیں سنے گا آپ کے وزیر اعظم کی, تو اس کو کیا امپیکٹ جائے گا, اس کو کیا تاثر جائیں گے ہمارے ملک کے بارے میں. وہ لوگ تو ہنسیں گے, اور ان کا ہنسنا بنتا ہے اس طرح کی بات پہ. ایک صحافی نے سوال کیا کہ یہ امداد ہے یا قرضہ ہے, تو انہوں نے اس کا ایک بہت ہی جواب پیارا سا دیا اپنی طرف سے کہ جی علامہ اقبال کے ایک شعر کی ایک لائن ہے, انہوں نے کہا جی کہ یہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے. دیٹس مین کہ جی انہوں نے یہ کلیئر ہی نہیں کیا کہ جی قرضہ ہے یا امداد ہے. امداد تو وہ کر رہے ہیں, پر یہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنے جو عوام کا ٹیکس, یہ ان کے ملکوں کی عوام نے ٹیکس دیا ہوتا ہے ان کو, یہ کوئی پیسہ ان کی باپ کا نہیں ہوتا. وہ اپنی عوام کے ٹیکس کے پیسوں میں سے اگر کسی اور ملک کو وہ پیسے دے رہے ہیں, اربوں ڈالرز, تو وہ بنا کسی فائدے کے نہیں دے رہے ہوتے. ان کو بھی کوئی نہ کوئی تو اس کا بینیفٹ ملنا ہوتا ہے بیک, تو اس لیے پھر وہ وہاں پر انویسٹ کرتے ہیں. لیکن ہمیں یہاں پر پاگل بنایا جاتا ہے, عوام کو پاگل بنایا جاتا ہے کہ جی یہ تو امداد ہے اور یہ اس کا بہت فائدہ ہے اور بہت ہمیں اس سے آگے جو ہے چل کے وہ بہت سارے بینیفٹس ہوں گے. جیسا کہ اب ہمارے وزیر اعظم کا جو بڑا بھائی ہے, اس نے بھی 30 سالوں میں لوٹا ہے اس ملک کو. اس نے بھی کوئی جو یہ سڑکیں بنانے کا آپ سنتے ہیں کہ جی سڑکیں بن گئی, سڑکیں عوام کے پیسے سے بنی تھی بھائی, اور سڑکیں بنائی ہیں. اگر جو پیسہ عوام کا نہیں تھا وہ انہوں نے باہر سے قرضہ لیا, اور اس کی ہم لوگ ہر سال قسط دیتے ہیں ان کے جانے کے باوجود. یہ جو اورنج لائن بنائی گئی, یہ جو میٹرو بس بنائی گئی تھی, اس کی ہم لوگ قسطیں ادا کر رہے ہیں ابھی تک. چائنا کو 2029 تک اورنج لائن کی جو قسطیں ہیں وہ ادا کی جائیں گی, اور وہ عوام کے پیسے سے ہی جا رہی ہیں. مگر جب کوئی کویسچن کیا جائے تو یہ پرائم منسٹر کہتا ہے جی خزانے خالی ہو گئے, ملک کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, تو چلانا کیسے ملک. ہمارے جو ایکس پرائم منسٹر تھے مسٹر عمران خان صاحب, انہوں نے اپنے دور اقتدار میں کووڈ-19 بھی تھا, اس کے باوجود ملک کی معیشت بھی اوپر جا رہی تھی,
عوام کا بھی احساس تھا، ان کو عوام کو کھانے کو بھی ملتا تھا، اور ملک کے موجودہ وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھ کے لوگ جو ہیں وہ پناہ گاہوں میں برابر میں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ اور اس کے بعد دنیا نے اس بات کو مانا کہ جو کووڈ-19 کے ساتھ پاکستان نے جس طرح کی اسٹریٹجی اپنائی تھی، یا پاکستان نے جس طرح کے SOPs جاری کیے تھے، اس سے پاکستان کی عوام، غریب جو عوام تھی، اس کو بھی نقصان نہیں پہنچا تھا، وہ بھی اپنے جو ہے وہ کاروبار وغیرہ بھی کرتی رہی، اور کووڈ پر کنٹرول بھی رہا۔ حالانکہ اسی کے اگر ہم اپوزٹ دیکھیں تو انڈیا کے اندر بہت زیادہ حالت جو ہے وہ خراب ہو چکی تھی، ملک کے پاکستان جو ہے وہ آگے جا رہا تھا، لیکن سڈنلی کیا ہوا، رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ پتہ لگا جی کہ عوام کا الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا، جو عوام کے ووٹ سے آگے آیا ہوا تھا، اس کو راتوں رات سیٹ سے اتار کر اور ایک اور وزیر اعظم بنا دیا گیا جی کہ میں پرائم منسٹر ہوں، اور نو کانفیڈنس کی جو ایک تحریک ہے وہ لائی گئی، اور اس کے بعد جو ہے یہ کلیئر کیا گیا جی کہ عمران خان صاحب اب وزیر اعظم نہیں رہے۔ اور انفارچونیٹلی اس ملک میں ایسا ہوتا ہے، اور پچھلے 75 سالوں سے ہوتا آ رہا ہے، اور ہماری یہ تاریخ ہے، ہسٹری میں آج تک کوئی بھی پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنا دور اقتدار جو ہے کسی نے بھی 5 سال پورے مکمل نہیں کیے، مگر اس وزیر اعظم کو اس سیٹ پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ تو انجوائے کر رہا ہے، وہ یہاں پر عوام کے جو مینڈیٹ لے کر آیا تھا کہ جی میں عوام کے لیے مہنگائی جو اسے کم کروں گا، وہ اس پر کام نہیں کر رہا۔ جو غریب ملک ہوتے ہیں یا جن کو امداد کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کے واقعی خزانے خالی ہوتے ہیں، وہ اس طرح سے عیاشیاں نہیں اڑاتے جس طرح سے یہاں ہمارے وزراء جو ہیں وہ عیاشیاں اڑاتے ہیں۔ اور ویورز، اس ملک کو بچانے کے لیے کوئی خضر نہیں آئیں گے، اس ملک کی عوام کو اپنا حق مانگنا پڑے گا، اور اللہ پاک ہمیں اپنا حق لینے کی توفیق دے۔ جب تک یہ عوام خود نہیں کچھ کرنے کی کوشش کرے گی، اس قوم کی حالت کبھی بھی نہیں بدلے گی، اور اس بات کا تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہوا ہے کہ جو قوم خود جدوجہد نہیں کرتی اس کی حالت نہیں بدلتی۔ ہمارے ملک کو جو ہے وہ دوبارہ سے ترقی کی راہ پہ گامزن کرے اللہ پاک، اور ہمارے اوپر جو ہے وہ ایک نیک اور اچھا حکمران جو ہے وہ آئے، اور وہ ہمیں جو ہے ایک نئی راہ دکھائے، کیونکہ اگر ہم ساتھ کوپریٹ نہیں کریں گے تو ہم آگے نہیں جا سکتے، اکیلا وہ کچھ نہیں کر سکتا، پر ہمیں ساتھ جو ہے اس کے کوپریٹ کرنا پڑے گا، لیکن ہمیں وہ ایک نئی راہ دکھائے، اور ہمیں جو ہے وہ پاکستان آرمی سے جو محبت ہے اور ہمارے دلوں میں جو یہ محبت کا سلسلہ 75 سالوں سے ہے، وہ کم نہیں ہو سکتا، وہ کسی طرح بھی نہیں کم ہو سکتا، اس میں کوئی دو راہیں نہیں ہے، کیونکہ پاک آرمی کے جو نوجوان ہیں، جو افسرز ہیں، وہ ہمارے لیے سرحدوں پر جا کر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اور وہ وہاں پر دن رات جو ہے وہ ہمارے تحفظ میں کھڑے رہتے ہیں۔ سالوں کے بعد سننے میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھر ملنے گئے، اور آخر کار جو ہے وہ ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ اپنے گھروں میں جاتی ہے، اور وہ ایک شہادت کا جام جو ہے وہ نوش کر لیتے ہیں۔ تو آرمی کے خلاف تو جو لوگ سوچتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، وہ بالکل سراسر غلط ہیں، اور اس ملک کی جو تباہی کا باعث ہیں وہ یہی حکمران ہیں جو پچھلے 75 سالوں سے اس ملک پر مسلط ہوتے رہے ہیں، اور اس ملک کو بچانے کے لیے صرف اور صرف ہمیں ایک اچھے اور نیک لیڈر کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ملک جو ہے یہ ایسے نہیں بن گیا تھا۔ اس ملک کو بنانے کے لیے بہت سارے لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے تھے، یہ ملک جو ہے بہت ساری قربانیوں کے بعد جا کے بنا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بہت ساری جد و جہد کی تھی، ان کے ساتھ ان کی ٹیم تھی، اور اس ملک کو اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ کل کو کوئی یہاں پر آ کر بیٹھے گا وزارت عظمیٰ کی سیٹ پر، وہ مزے بھی لوٹے گا، اور اس سے جب سوال کیا جائے گا غریب عوام کے بارے میں، اس کے جو اناج ہے وہ تو بیسک ہے نا، آٹا تو بیسک ہے، اس کے بارے میں جب سوال کیا جائے گا تو وہ کہے گا جی کہ میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور وہ انجوائے کر کے اور آخر چلا جائے گا، اور صرف یہ کہہ دے گا کہ جی میں جب آیا تھا تو میرے دور میں خزانے ہی خالی تھے۔ تو اس لیے جو ہے یہ ملک جو ہے اس کو نہیں بنایا گیا تھا کہ کل کو کوئی ایسا شہباز شریف یا کوئی بھی پرائم منسٹر بنے گا اور آ کر جو ہے وہ یہاں پر عام عوام کے ٹیکس کے پیسے جو ان کے خون پسینے کی کمائی سے ہم دیتے ہیں اپنی حکومت کو، وہ اس میں سے جو ہے وہ اپنی تنخواہیں بھی لے گا، اپنے وزراء کو بھی تنخواہیں دے گا، اپنا انجوائے کرے گا لائف کو، اور ایٹ دی اینڈ وہ وہاں سے جو ہے وہ ایزیلی اپنا بیگ اٹھا کر چلا جائے گا، اور عوام وہیں کی وہیں، اس لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ باقی آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔